اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما۔ ہم نے ان کو سزا میں مبتلا کیا ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے احکام الہیہ کے ساتھ، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء کو ناحق، اور ان کے اس مقولے کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، محفوظ نہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب ان قلوب پر اللہ تعالیٰ نے بند لگا دیا ہے، سو ان میں ایمان نہیں مگر قدر قلیل، اور انہیں سزا دی ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پر ان کے بڑا بھاری بہتان دھرنے کی وجہ سے۔ سورہ نساء کی 155 اور 156 نمبر کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہودیوں کی ضد اور ہٹ دھرمی کا تذکرہ ہو رہا ہے ان دونوں آیات میں، یعنی 155 اور 156 نمبر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مردود اور مغضوب کیوں قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کیوں قرار دیا اور ان کے اوپر لعنت اور مردودیت کیوں طاری کر دی، اس کی وجہ بیان کی ہے ان دونوں آیات میں، اور آگے آنے والی آیت میں بھی ان کی شرارت، ان کی بدمعاشی کو بیان کیا ہے۔ ان دونوں آیات میں سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے یہ قوم یعنی یہودی قوم مردود ہوئی اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت اور اللہ کی رحمت یہ دور قوم ہوئی، اس کی وجہ سب سے پہلی وجہ یہ بیان کی کہ اللہ کی آیات کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اللہ کی آیات کے لوگ انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کو تم نبی اور رسول ماننا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک علامت، ایک ایک صفت بیان کی گئی تھی کہ دیکھو ایک آخری زمانے میں نبی آئیں گے، اس کے اوپر تم ایمان لانا، ان کی صداقت اور نبوت کو تم ماننا، تو اس کا انکار کر دیا۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا خدا کی آیات کا انکار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی اور اللہ کی رحمت سے دور ہوئے وہ اللہ کی آیات کا انکار، اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ انبیاء کو وہ لوگ قتل کرتے تھے، انبیاء کو وہ لوگ قتل کرتے تھے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے ایک ایک دن میں وہ لوگ 70 نبیوں کو قتل کرتے تھے، ایک ایک دن میں وہ لوگ 70 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ ان دونوں نبیوں کو بھی بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ، بڑی ہی بے دردی کے ساتھ انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بھی اللہ نے ان کو مغضوب اور مردود قرار دیا، اپنی رحمت سے دور قرار دیا، تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ ایک اور وجہ ان آیات میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ جو تورات کے اندر احکامات ہیں ان احکامات کے اوپر تم عمل کرنا، ان احکامات کو تم مت چھوڑنا، اور جو حلال ہے اس کو حلال سمجھنا، جو حرام اس کو حرام سمجھنا۔ جس طریقے سے خدا نے تورات کو نازل کی ہے اس کے احکامات کو اسی کے مطابق تم ماننا، تو یہ عہد نقض یعنی وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مردود اور جو ہے رحمت سے دور قرار دیا۔ اور ایک بات اور ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تھے، جب ان کو دین کی بات بتانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو یہ کمبخت لوگ کیا کہتے تھے، ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دل کیا ہے، محفوظ ہیں، یعنی پردے میں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ ہم اپنے عقیدے میں، اپنے دین میں بالکل پکے ہیں، تم کچھ بھی کرو تمہاری بات کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں کبھی کبھی کہ ارے یہ آدمی بالکل ہی مردہ دل ہو گیا، اس کو کچھ بھی کہو یہ مانتا نہیں، اس کے دل پر کوئی اثر پڑتا نہیں، کتنی بھی بات سمجھاؤ، کتنی بھی دلیلیں دو، یہ کٹ حجتی کرتا ہے، یہ مانتا نہیں۔
اسی طریقے سے یہ یہودی کم وقت لوگ بھی کہتے تھے ہمارے دل پردے میں ہیں، محفوظ ہیں، یعنی ہم کو تم کتنا بھی کچھ بتاؤ ہمارے دل پر تمہاری باتوں کا اثر پڑنے والا نہیں۔ اور یہ بات وہ لوگ تکبر کے طور پر کہتے تھے، یعنی تکبر، اناد، حسد کی وجہ سے تم کچھ بھی کر لو، کتنا بھی سمجھا لو، کتنی بھی دلیلیں پیش کر دو، کتنے بھی معجزات میرے سامنے تم ظاہر کر دو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تمہاری بات کا ہمارے پر کوئی اثر ہی پڑنے والا نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، محفوظ ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی اس کے کفر کی وجہ سے، اس کی شرارت کی وجہ سے، اس کی بدمعاشی کی وجہ سے۔ ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے، ان دونوں آیتوں میں سے ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے آیات کے ساتھ کفر کیا، اور مریم علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بہتان عظیم باندھا۔ اصل میں واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے کہ وہ ایک مرتبہ نہانے کے لیے گھر سے پچھواڑے کی طرف گئیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس انسانی شکل میں آئے، اور انسانی شکل میں جب آئے تو مریم علیہ السلام چونکہ نیک عورت تھی، پاک دامن عورت تھی، قرآن نے اس کو صدیقہ کہا، صدیقہ یعنی پاک دامن، بالکل سچی عورت۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، اور جب یہ آئے انسانی شکل میں تو مریم علیہ السلام ڈر گئیں کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں خدا کا فرستادہ ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تم کو ایک بچے کی بشارت سنانے کے لیے۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ ارے بھائی مجھ کو کیسا بچہ ہوگا، مجھ کو تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، بدکاری کرنا تو دور کی بات، زناکاری نعوذ باللہ کرنا دور کی بات، کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، چھوا بھی نہیں، تو مجھ کو بچہ کیسا ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی فیصلہ کیا ہے کہ بغیر باپ کے تم کو اولاد دیں گے ہم۔ تو چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے جو ہے گریبان میں پھونک ماری، جس کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی۔ اس کے بعد جب ان کو لڑکا پیدا ہوا، اور یہ جب لڑکے کو لے کر کے اپنی قوم کے پاس آئیں تو قوم کے لوگوں نے ارے یہ کیا تم نے کر دیا، تمہاری تو شادی ہوئی نہیں، تمہارا نکاح ہوا نہیں، اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ گویا کہ الزام لگانے لگے وہ لوگ کہ یہ ناجائز بچہ نعوذ باللہ، اور تم نے بدکاری کی نعوذ باللہ، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں بات نہیں کروں گی، اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچے نے بولنا شروع کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کر دی، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ کو اللہ نے نبی بنایا، مجھ کو اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرمائیں گے، میں ماں کی جو ہے فرما بردار اولاد ہوں، اس طریقے سے انہوں نے بات کرنی شروع کر دی۔ تو ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر اخیر تک، اور آج بھی ان کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام بدکار عورت تھی، لیکن قرآن نے اس کی تردید کی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کی نیکی کی تعریف کی قرآن کے اندر۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا علی نساء العالمین، کہ دنیا کی عورتوں پر ان کو ہم نے فضیلت دی۔ اتنی ساری فضیلتیں بیان کرنے کے باوجود بھی آج بھی وہ کم وقت لوگ، یہ عقیدہ ان کا ہے کہ مریم علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نے بدکاری کی، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ان لوگوں نے گستاخی کی، اور گستاخی کر کے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناجائز اولاد ہے، نعوذ باللہ، ولد الزنا ہے۔ بہتان عظیم، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بہتان عظیمہ، بہت بڑا الزام لگایا، بہت بڑی تہمت لگائی ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر۔ بغیر باپ کے تعجب ہوتا تو بغیر باپ کے یہ کیسا پیدا ہو گئے؟ لیکن اگر وہ کم وقت لوگ تھومار کرتے تو ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ جو خدا بغیر ماں باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ساری قدرتیں، سارے خزانے ہیں، ساری طاقتیں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا، اس کو کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ہم لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی پیدائش کی حیثیت کیا بتائیے؟ ناپاک پانی کے چند قطروں سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وجود بخشا۔
تو جو خدا ناپاک قطروں سے ہمارا آپ کا وجود بخش سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا نہیں کر سکتا. لیکن ان کم بختوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا. یہ ضد پر، ہٹ درمی پر، اناد پر، کفر پر یہ لوگ آ گئے. اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو انہوں نے توڑ دیا، نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، اور یہ کہنے لگے میرے دل پر تو مہر لگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر غلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مقفل کر دیا ہے، ان کے دلوں پر بند لگا دیا. یعنی حق بات ان کے دلوں پر جاتی نہیں، اور حق بات یہ لوگ قبول کرتے نہیں. ان کی شرارت کی وجہ سے، قتل انبیاء کی وجہ سے، عہد نقض کی وجہ سے، اور مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا ہے. ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان کا دل اتنا سخت ہے کہ پہاڑوں سے پانی جاری ہونا یہ تو بالکل آدمی کا مشاہدہ ہے کہ پہاڑوں سے، پتھروں سے پانی نکلتا، لیکن یہ کمبخت اتنے شقی القلب ہیں، ان کے دل اتنے سخت ہے کہ ان کے دلوں پر کچھ بھی آپ کہیے، کچھ بھی سمجھائیے، ان کے دلوں پر کچھ اثر پڑنے والا نہیں. یہ لوگ مسلمان ہونے والے نہیں. ہاں چند افراد ایسے تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات اور انجیل کے یہ بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا، اور تھوڑے بہت دوسرے لوگوں نے ایمان قبول کیا. دنیا کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو یہودی لوگ مسلمان نہیں ہوئے، بہت کم، معدود چند. عیسائی مسلمان ہوئے، کافر مسلمان ہوئے، اور دوسرے لوگ مسلمان ہوئے. لیکن یہ یہودی لوگوں کے دل اتنے سخت تھے، پتھر سے بھی زیادہ سخت. پتھروں سے پانی نکلنا تو ممکن ہے، لیکن ان کے دل حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو میرے آپ کے سامنے ان دونوں آیات میں ان کی مغضوبیت اور ان کی مردودیت کی جو چند وجوہات تھیں اس کو میں نے بیان کیا. آگے 157 نمبر کی آیت میں ایک اور وجہ بیان کی گئی ہے، اس کو انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب کیوں بنایا، مردود کیوں بنایا، ان کے اوپر اللہ نے لعنت کیوں طاری کی. اس کی وجہ چند وجوہات تو میں نے بیان کی. ان وجوہات میں سے ایک وجہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا جو بہت ہی بڑی وجہ ہے، جو بہت بھی بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مردود اور ملعون قرار دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیتی و اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.